پہلا سوال آپ کا یہ ہے کہ جب لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو اب پرائیورٹائز وہ کیسے کریں؟ نو ڈاؤٹ شادی کے بعد اس کی جو پرائیورٹائزیشن ہے سب سے پہلے اس کا اپنا گھر ہے، یعنی اس کے شوہر اور اس کے بچے۔ اصل میں تو خدمت ہے نا، تو خدمت اگر بیٹا ہو تو بیٹے کی ذمہ داری ہے، کمانے کی ذمہ داری، رسپانسبلٹی کی جہاں تک بات کر رہے ہیں وہ مرد کے اوپر ہے کہ مرد کمائے، اپنی بیوی کو کھلائے، اپنے بچوں کو کھلائے۔ اور اگر والدین اس حالت میں پہنچ گئے ہیں کہ اب وہ کمانے کے قابل نہیں رہے، تب اس بیٹے پہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے والدین کو بھی کھلائیں۔ اگر والد صاحب ابھی ان میں ہمت طاقت ہے، ابھی ریٹائرمنٹ کی ایج کو نہیں پہنچے، ابھی بوڑھے نہیں ہوئے، تو پھر انہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی یعنی میری والدہ کو بھی کھلائیں، اور ان بچوں کو جن کی ابھی بیٹیاں جن کی شادی نہیں ہوئی، یا اگر کوئی چھوٹے بچے ہیں جو ابھی کمانے کے قابل نہیں ہیں، تو ابھی میرے والد صاحب کی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی یعنی میری والدہ اور اپنے ان بچوں کو جو کہ جن کی کوئی کفالت نہیں ہے یا بڑے نہیں ہوئے لڑکے جو خود کمانے کے قابل نہیں ہوئے، تو یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ جب وہ بوڑھے ہو جائیں گے، جب وہ ریٹائر ہو جائیں گے، جب ان کی کمزوری آ جائے گی، تو پھر میری ذمہ داری بنے گی بحیثیت بیٹا کہ میں اپنی بیوی کو بھی کھلاؤں، اپنے بچوں کو بھی کھلاؤں، اور اپنے والدین کو بھی ان کو بھی سپورٹ کروں۔ یہ شریعت اس کو اس طرح سے ڈیفائن کرتی ہے۔ شریعت نے پہلی بات خاتون پہ، لڑکی پہ، عورت پہ کمانے کی ذمہ داری نہیں رکھی ہے۔ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹوں پر رکھی ہے، ان کے بڑھاپے میں۔ عورت پہ، بیٹی پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری نہیں رکھی ہے۔ عورت کی جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ کمانا نہیں ہے، وہ کمانا نہیں ہے۔ عورت کی ذمہ داری اس کے بچوں کی تعلیم و تربیت اور اس کی پرورش ہے۔ یہ اس کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ اس کا بچہ پیدا ہو۔ ظاہر بات شادی کے بعد جنرلی اولاد ہوتی ہے، اولاد کو پرورش کرنا، اس کو وقت دینا، اس کو دودھ پلانا، اس کو ٹرین کرنا، اس کو سکھانا، اس کی پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ ہم تو نرسری میں 2.5 سال کے بچے کو کنڈر گارڈن بھیج جاتے ہیں، نرسریز بھیج دیتے ہیں۔ میرے نزدیک بہت ظلم کرتے ہیں وہ بچوں کے اوپر۔ تو اینی وے، تو ماں کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو کھلائے پلائے، اس کو سکھائیں، اس کو بنیادی تعلیم دیں۔ ظاہر بات ہے ایک بچہ، اور جنرلی 5 سال 6 سال تک یہ تو چلتا ہے، اس میں اگر ایک اور اولاد ہو گئی اسی دوران تو پھر ایک ذمہ داری اور بڑھ جائے گی۔ یہ فل ٹائم جاب ہے۔ تو ذمہ داری عورت کی کما کر والدین کی خدمت کرنا نہیں شریعت نے رکھی۔ اس کی ذمہ داری شادی کے بعد اپنے شوہر کی اور اپنے بچوں کی خدمت ہے کہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرے، شوہر کو بھی اس کے کاموں میں، تاکہ وہ ایز آؤٹ کر سکے، اور اپنے بچے اگر ہو جائیں تو پھر ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے اور ان کا خیال کرے۔ یہ شریعت نے رکھا ہوا ہے۔ اب اگر کسی کے بیٹے نہیں ہیں تو یہ بڑا چیلنجنگ ہے کہ اب اس کا بیٹا ہی نہیں ہے، اب کیا کریں؟ جب اسلامی معاشرے تھے تو پھر اس طرح کے لوگوں کی ذمہ داری حکومت نے اٹھائی ہوئی تھی۔ بیت المال سے ایسے لوگوں کی جب وہ بوڑھے ہو جاتے تھے، ظاہری بات عورت تو کما ہی نہیں رہی، رائٹ؟ تو بیت المال سے حکومت ایسے لوگوں کے لیے نان نفقہ پرووائڈ کرتی تھی، ان کا کھانا پینا، ان کی ذمہ داری، ان کے رہنے کی ساری ضروریات۔ اب وہ سارے سسٹمز ختم ہو گئے انفارچونیٹلی۔ تو پھر بھی ہمیں چاہیے کہ کمیونٹی کم فارورڈ کریں ایسی چیزوں کے اندر، اور بہت اللہ تعالیٰ اجر دیں گے اس لڑکی کے شوہر کو، یعنی سن ان لا کو، کہ اگر وہ اپنے پیرنٹس ان لا کا خیال کرے، کہ وہ کمانے کی حد کی میں بات کر رہا ہوں، کہ وہ اپنے پیرنٹس ان لا کا خیال کریں، اور ساتھ ساتھ اپنی بیوی کو یعنی ان کی بیٹی کو اس کو ترغیب دے کے دیکھو تم جو ہو اپنے والد صاحب کی، اپنے والدین کی خدمت تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرے، ونس ان وائل، ویک میں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ بحسب ضرورت۔ اگر وہ بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، تو ان کے ساتھ جا کے ان کی کریں۔ ذمہ داری جہاں تک بنتی ہے نا، ذمہ داری جو ہے وہ معاشرے کی ہے، ذمہ داری جو ہے وہ حکومت کی ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کے بیٹے نہیں ہوتے اور وہ بڑھاپے کی ایج کو پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ ذمہ داری کی حد پہ اللہ تعالیٰ نے خاتون پہ ذمہ داری نہیں ڈالی۔